آج ہم بات کریں گے 4th ڈے آف حج، یعنی کہ حج کا چوتھا دن، یعنی کہ 11 ذی الحج۔ اس میں آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں اور ان کی باریکیاں کیا ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں اور کیا کیا چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اپنے مینا کے کیمپ سے اب آپ کو آج تینوں جمرات کو کنکڑی مارنے جانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور کس وقت جانا ہے۔ پھر اسی میں آگے ہم بات کریں گے کہ اگر کل 10 ذی الحج کو آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے تو آج طواف زیارت کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی باریکیاں کیا ہیں، اور پھر طواف زیارت کر کے آپ کو کہاں جانا ہے، عزیزیہ جانا ہے یا مینا جانا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر سوالات بہت آئے ہیں حاجیوں کے، تو ہو سکتا ہے وہ سوالات آپ کے بھی ہوں، تو ان سوالوں کے جواب دیں گے، اور بہت امپورٹنٹ سوال ہیں وہ۔ اور پھر اسی ویڈیو میں آخر میں ہم بات کریں گے کہ آج کا ہندوستان کے اور پوری دنیا کے حاجیوں کا لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے۔ دیکھیے ویڈیو پورا دیکھیے گا، کیونکہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ سب ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ 10 منٹ میں پورا حج کا سلسلہ بتا دیا جائے تو وہ پھر انفارمیشن انکمپلیٹ رہ جاتی ہے، پھر مقصد ہی پورا نہیں ہوتا کہ جو ہم حاجیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں یا حاجیوں کو جو ہم بتا رہے ہیں اس کا پھر مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 11 ذی الحج، یعنی کہ حج کے چوتھے دن میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ دیکھیے کل 10 ذی الحج کو آپ نے بڑے جمرات کو کنکڑی ماری تھی، پھر قربانی کروائی، پھر حلق کروایا، اور کل یعنی 10 ذی الحج کو کنکڑی مارنے کا جو افضل وقت تھا وہ زوال سے پہلے تھا، لیکن آج 11 ذی الحج کو جو افضل وقت ہے وہ زوال کے بعد کا ہے۔ تو آپ کو زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد کنکڑی مارنے جانا ہے۔ اس سے پہلے مینا میں ہی رہ کے آپ کو تلاوت میں مشغول رہنا ہے، دعاؤں میں مشغول رہنا ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ تو جب آپ ظہر کے بعد کنکڑی مارنے جائیں گے تو تینوں جمرات کو کنکڑی ماریں گے آج، چھوٹے جمرات کو، بڑے مجلے جمرات کو اور بڑے جمرات کو، اور ساتھ ساتھ کنکڑی ماریں گے آپ۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے بتا چکا ہوں کہ کنکڑی مارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ جہاں جمرات شروع ہوتا ہے وہاں نہ کھڑے ہو کے جہاں جمرات ختم ہو رہا ہے وہاں کنکڑی مارے۔ اور دیکھیے آپ کا خیمہ جمرات سے 2.5 کلومیٹر دور ہے، لیکن آنا جانا یعنی 2.5 کلومیٹر جانا اور 2.5 کلومیٹر آنا، لیکن جو یو ٹرن ہوتا ہے جمرات پر وہ 1 کلومیٹر کا پڑ جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو آنا جانا قریب 6-6.5 کلومیٹر پڑے گا۔ تو جمرات پر جائے، کل آپ نے جمرات پر کنکڑی ماری تھی تو دعا مانگنے کے لیے میں نے منع کیا تھا کہ بڑے جمرات پر کنکڑی مارنے کے بعد آپ کو دعا نہیں مانگنی ہے۔ اب آج 11 ذی الحج کو جب آپ کنکڑی مارنے جائیں گے تو پہلے چھوٹے جمرات کو کنکڑی ماریں گے، اور پھر اپنے لیفٹ سائڈ پہ آ جائیے اور کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیے، خوب دیر تک دعا مانگیے، ایک قبولیت کی جگہ ہے۔ اور پھر دوسرے جمرات پر جائیے، مجلے جمرات پر جائیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ساتھ کنکڑیاں ماریے، اور کنکڑیاں ایسے ماریے کہ آپ کنفرم ہو جائے کہ جمرات کو لگ رہی ہے۔ تو کنکڑی ایسے مانی، ایسے نہیں کہ آپ نے کنکڑی پھینک دی اور وہ ہاتھا جو بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی نہیں گئی تو وہ ضائع ہو گئی آپ کے اوپر، تو وہ مانی نہیں جائے گی۔ تو کنکڑی آپ کو ایسے ماننی ہے کہ آپ دل میں آپ کے یہ یقین ہو جائے کہ میری کنکڑی جمرات کو جا کے لگی ہے۔ پھر جب مجلے جمرات کو کنکڑی مارے پھر سائڈ میں آ جائیں اور پھر کعبے کی طرف منہ کر کے پھر دعا مانگیں، اور پھر تیسرے بڑے شیطان کی طرف جائیں گے کنکڑی مارنے، کنکڑی ماریں، لیکن یہاں آپ کو دعا نہیں کرنی ہے، اور پھر آپ سیدھے جائیے، سیڑھیاں ہیں اس سے نیچے اتر جائیے، یا پھر آپ یو ٹرن لے کر آ جائیے، آپ کو مینا واپس آنا ہے۔ اب اگر کل آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے تو پھر میں نے بتایا تھا نا کہ 11 ذی الحج کو سب سے بہترین طریقہ ہے طواف زیارت کرنے کا، تو آپ جب کنکڑی مارنے آئے تو یہ تیار ہو کر آئے کہ ہمیں طواف زیارت بھی جانا ہے، تو کنکڑی مار کے سیدھے آپ نکل جائیے، پھر آپ سیڑھیوں سے نیچے نہ اتریں بلکہ سیدھے چلے جائیں، وہ راستہ حرم کی طرف جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا ایک ٹین شیڈ والا راستہ تھا جہاں پہ آپ کی بسز چینج ہوتی تھی، میوشن جن، پھر وہاں سے حرم لیے جاتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس کے برابر میں آپ کو بسیں اتارتی تھیں، تو آپ کو اسی راستے پہ جانا ہے، وہ سیدھا حرم جاتا ہے اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں۔ تو جمرات سے حرم شریف 6.5 کلومیٹر دور ہے، تو آپ پیدل جائیں، وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے، ورنہ آپ آگے جائیں
उस रास्ते को छोड़ दें और फिर सीधे जाएं। वहाँ जाके आप देखेंगे टैक्सी भी अवेलेबल होंगी और बसेस भी अवेलेबल होंगी। वो आपको हरम उतारेंगी। हरम कहाँ उतारेंगी? जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था और आप जन्नतुल माला गए थे या मस्जिद जिन गए थे, तो वो एक कुबरी पड़ी होगी बीच में। वो कुबरी के पास एक मैदान है मस्जिद शजरा के पास, वहाँ बसेस उतारेंगी, टैक्सी भी उतारेंगी, तो वहाँ से भी आप हरम जा सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। पैदल के लिए महविश जिन वाला रास्ता पैदल का है, वो टिन शेड वाला है, और अगर बस और टैक्सी से जाना चाहते हैं तो उससे भी जा सकते हैं। वो 20 रियाल या 10 रियाल लेंगे, टैक्सी वाले ज़्यादा पैसे मांगेंगे। अब आप तवाफ़ ज़ियारत करिए। तवाफ़ ज़ियारत का तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पहला उम्रा कैसे करते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें पूरा तवाफ़ करने का तरीका बताया था, फिर सही करने का तरीका बताया था। तवाफ़ करने का तरीका वही है कि पहले आप नियत करिए कि मैं हज के तवाफ़ ज़ियारत के तवाफ़ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, इसको मेरे ऊपर आसान कर दे और कबूल फरमा लें, और जो भी मैं दुआएं मांगूँ कबूल फरमा लें। इस्लाम करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इस तरीके से इस्लाम हर बार करना है, और जब तवाफ़ ख़त्म करेंगे उस वक्त भी इस्लाम करना है। और फिर आपको, क्योंकि आप कुर्ते पजामे में हैं इसलिए आप इस्तवा कर नहीं सकते, यानी सीधा कंधा खोल नहीं सकते, तो आपको रमल करना है और इस्लाम तो करना ही है। तो रमल आपको 3 चक्कर में करना है, यानी तेज़ थोड़ा सा चलना है। फिर जब 7 चक्कर हो जाए फिर आप मुकाम इब्राहिमी के पीछे जाएं, 2 रकत नफिल पढ़े, फिर जमजम पिए, और फिर आपको सही करने जाना है। सही का रास्ता आप देख चुके हैं, फिर सही पर जाएँ, सफ़ा पे जा के आप निकलेंगे, दुआ करें कि मैं हज के तवाफ़ ज़ियारत की सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसको कबूल फरमा दे, और एक एक दुआ को, जो भी मैं दुआएं मांगूँ इसको कबूल फरमा लें और मेरे ऊपर आसान कर दे। फिर आप सही करिए। सही करने के बाद आप बाहर आ जाइए। अब आपको हलक नहीं करवाना है, यानी तवाफ़ ज़ियारत के बाद आपको हलक नहीं करवाना है। अब आप थोड़ा सा खा पी लीजिए और फिर अब वापसी आपको मिना में करनी है। अब देखिए यहाँ लोग क्या करते हैं कि टैक्सी करिए, अजीज़िया पहुँच गए, तो आप अवॉइड कीजिएगा कि आपको अजीज़िया नहीं जाना है, क्योंकि आपको क़याम मीना में ही करना है, क्योंकि आप पाबंद हैं इसके, और मीना में ही क़याम कीजिएगा, मीना ही जब वापस आइएगा। अब वापसी के लिए अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो वही रास्ता है जिस पैदल रास्ते से आप आए थे, और अगर बस और टैक्सी से जाना चाहते हैं तो वहीं बसेस मिलेंगी, वहीं टैक्सीज़ मिलेंगी, आप उनसे वापस जा सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने बताया था कि हज में 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं। पहला पॉइंट था अराफात से मुज़दलिफ़ा की वापसी। फिर दूसरा पॉइंट था जब पहले दिन जमरात पे कंकड़ी मारने जाए, बड़े शैतान को जब 10 जिलहज को कंकड़ी मारने जाए, यह बड़े हादसे होते हैं। और फिर तीसरा है कि जब आप तवाफ़ ज़ियारत करके वापस लौटेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर बड़ा रश होता है, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारत तो 10 जिलहज्जा से शुरू होता है, 12 तक कंटिन्यू भीड़ रहती है। अब इसमें आप कुर्ते पजामे में हैं तो आप हरम के मिताफ़ में भी जा सकते हैं, यानी कि तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए मिताफ़ खोल दिया जाता है आम कपड़ों वालों के लिए भी, यानी अगर आप आम ड्रेस में हैं तब भी आप नीचे मिताफ़ में जाके तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं, और ये 12 जिलहज तक खुला रहेगा। तो ये मैंने बताया था कि जब तवाफ़ ज़ियारत करके आप वापस आएंगे तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट है। क्यों? यहाँ आप पूरी तरीके से थके हुए हैं, और जहाँ बसें मिलेंगी, जहाँ टैक्सीज़ मिलेंगी वो भी काफ़ी दूर है, आप वो मैदान देख चुके हैं, और फिर वो बसेज़ और टैक्सी जो है आपको जमरात पर उतार देंगी। फिर जमरात से आपको अपने खैमे जाना है, तो ये बड़ा थकान वाला रास्ता हो जाता है। इसमें बड़ी जल्दी हाजी लोग थक जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 2 दिन से 3 दिन से भागा दौड़ी हो रही है, तो थकन तो है ही, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा थक जाते हैं। पिछली बार की बात है, मेरे पास रात को 2:30 बजे फ़ोन आया कि हाजी साहब हम मीना कैसे जाएँ, कोई किधर बताता है वापसी का रास्ता, कोई किधर से बताता है। मैं 3 घंटे से परेशान हूँ, मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म होने वाली है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके जल्दी से बता दें कि मुझे वापसी का रास्ता कौन सा है। तो मैंने बताया कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखा? मेरे को बोले हाँ। मैं कहा उसको आप सीधे कंधे पे रखिए और सफ़ा मरवा को उल्टे कंधे पे रखिए और सीधे जाइए, वहाँ एक कुबरी पड़ेगी, कुबरी को क्रॉस करिए, वहाँ पे मैदान आएगा, वहाँ पे बसेस भी होंगी, टैक्सीज भी होंगी, आप वहाँ लेकर जाएंगे और वो जमरात पे उतारेंगे। जमरात से आपको पैदल ही जाना है। तो लोग वीडियो नहीं देखते, सही से समझते नहीं, फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये पॉइंट भी बताता चल रहा हूँ। ये डेंजरस पॉइंट नंबर 3 था।
تو میں نے بتایا نا مینا آپ کو قیام کرنا لازمی ہے، تو مینا آپ کو واپس آنا ہے۔ اب دیکھیے کچھ حاجیوں کے اور کچھ حجنوں کے سوال آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سوال آپ کے بھی ہوں۔ تو پہلا سوال ایک حجن نے پوچھا کہ میں حیض کی حالت میں کنکڑی مارنے جا سکتی ہوں یا طواف زیارت کرنے جا سکتی ہوں؟ تو اس پوزیشن میں آپ کنکڑی مارنے تو جا سکتی ہیں لیکن طواف زیارت آپ نہیں جا سکتی۔ اب دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسرن کر لیں کہ اس چیز کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے دواؤں کے ذریعے، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان 5 دنوں میں آپ کا وہ حیض والا پیریڈ آ رہا ہے تو آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتی ہیں، وہ دواؤں سے ہوتا ہے اور وہ بغیر ڈاکٹر کے کنسرن سے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کنکڑی تو مار سکتی ہیں لیکن طواف زیارت آپ نہیں کریں گی۔ دوسرے ایک حاجی صاحب کا فون آیا تھا کہ اگر میں کنکڑی مارنے نہ جاؤں، میں بہت تھکا ہوں، میں نے پچھلی بار ایک حاجی سے سنا میں تھک گیا تھا اور پھر پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، میں نہیں جا پا رہا تھا، تو کیا اس کا طریقہ کیا ہے، پھر ہم کنکڑی کیسے ماریں؟ تو دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنے گروپ میں یا اپنے ملنے والوں کو آپ وکیل بنا سکتے ہیں، یعنی کہ 7 کنکڑی آپ اس کو دیں 2 لوگوں کے سامنے کہ یہ میرا وکیل ہے، یہ میری طرف سے کنکڑی ماریں گے، تو وہ کنکڑی مار سکتے ہیں 10 ذی الحجہ کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی۔ اب دیکھیے جمرات پر جانے کے لیے مینا میں 25 روڈ ہیں، جو آپ کے خیمے کے باہر جو سڑکیں ہیں نا، اس طرح کی 25 سڑکیں ہیں پورے مینا میں، اور وہ سڑکیں جو ہے وہ جب جمرات کی طرف جاتی ہیں تو وہ تمام سڑکیں مرج ہو کے ایک سڑک میں مل جاتی ہیں، اور پھر اس ایک سڑک کو وہاں سیکیورٹی والے ڈائیورٹ کرتے ہیں 5 جگہ، یعنی کہ جمرات کے اب ماشاءاللہ 5 فلور بنا دیے گئے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ تو جو آپ آ رہے ہیں، اب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو کون سے راستے پر ڈال دیا انہوں نے، وہ بیریکیٹنگ کر دیتے ہیں آپ کو، کچھ کو ادھر ڈالا، کچھ کو ادھر ڈالا، کچھ کو ادھر ڈالا، اب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کون سے فلور پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ جمرات کی طرف جائیں گے، یعنی جب اندر گھسنے والے ہوں گے، تب پتہ چلے گا کہ آپ گراؤنڈ پہ ہیں یا فرسٹ پہ ہیں یا سیکنڈ پہ یا تھرڈ پہ یا فورتھ پہ یا ففتھ پہ۔ تو یہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں وہ، اور وہ ان کا ٹیکنک بڑی ایکسپرٹ ہے وہ اس معاملے، کیونکہ ظاہر پریکٹس میں ہے، تو وہ کیسے ڈائیورٹ کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ میں نے چھوٹی کیچی رکھوائی تھی آپ کے بیگ میں جو مینا کے لیے آپ نے پیک کیا تھا، اس میں لیڈیز اپنے نامحرم سے نہیں کروا سکتی، جو محرم ہے انہیں سے کروا سکتی ہیں یا کسی لیڈیز سے کروا سکتی ہیں۔ حلق کروانا ہے قربانی کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کو، اور قربانی بہت سے لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ 11 ذی الحجہ کو بھی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ 11 ذی الحجہ کو ہی سب کچھ کریں گے۔ ایک حاجی صاحب کو سوال تھا کہ کھانے پینے کا سامان مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یعنی کھانے پینے کا سامان کا مطلب ان کا یہ تھا کہ دکانیں وغیرہ ہوں گی، تو دیکھیے مینا میں تو دکانیں ہوں گی، فروٹس کی بھی ہوں گی، فاسٹ فوڈ کی بھی ہوں گی، کھانا بھی مل جائے گا آپ کو، ہر طرح کی دکانیں مل جائیں گی، لیکن عرفات میں بھی دکانیں نہیں ہوں گی اور مزدلفہ میں بھی نہیں ہوں گی۔ عرفات میں کھانے پینے کے لیے آپ کو بہت تقسیم کرتے ہیں وہ لوگ، بہت ملتا ہے، تو وہاں کچھ بچا کے رکھ لیجیے گا مزدلفہ کے لیے، یا اگر بریانی وغیرہ ملے یا اور کچھ ملے تو وہ مزدلفہ کے لیے بھی بچا کے رکھ لیجیے گا، کیونکہ مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں ملے گا، جو آپ کے پاس ہے وہی آپ کو کھانا پڑے گا۔ ایک حاجی صاحب کا فون تھا کہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اگر ہمیں چیئر کی ضرورت پڑی، ویل چیئر کی، تو مل جائے گی؟ نہیں حاجی صاحب، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں کہیں ویل چیئر آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویل چیئر آپ کو چاہیے تو آپ اپنے برانچ آفس سے 150 ریال جمع کریے، ویل چیئر لے لیجیے، اور جب ویل چیئر واپس کریں گے تو 150 ریال آپ کو واپس مل جائیں گے۔ اب آپ جمرات پر کنکڑی مارنے جا رہے ہیں یا طواف زیارت کرنے جا رہے ہیں، تو ایک حجن کا سوال تھا کہ وہ ہم کو بیگ لے کے جا رہا ہے۔ نہیں، اب آپ کے خیمے میں، کیونکہ جب آپ مینا سے عرفات گئے تھے تو آپ کے خیمے جو تھے خالی تھے، اس میں چوری ہونے کا ڈر رہتا ہے، لیکن اب آپ کے خیمے میں حاجی اور حجن ہے، تو آپ اپنا بیگ دوسرے حجن یا حاجی کے حوالے کر کے جائیں اور مینا میں رکھ کے جائیں کہ ہم کنکڑی مارنے جا رہے ہیں یا ہم طواف زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ بیگ لے کے نہ جائیں، وہ بہت آپ کو پھر پریشانی ہو جائے گی اس میں، لیکن ہاں چھوٹا بیگ ایک لے لیں جس میں پانی کی بوتل وغیرہ آپ لے لیں۔ اب آخر میں آپ کو بتا دوں آج تک کا ہندوستان اور پوری دنیا کے حاجیوں کا کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ دیکھیے ہندوستان کے الگ الگ امبارگیشن پوائنٹ سے 450 فلائٹس ابھی تک سعودی عرب آ چکی ہیں، اور تقریباً 1,33,180 حاجی مکہ میں موجود ہیں، اور تقریباً 405 حاجی ابھی مدینہ میں موجود ہیں جو آج رات کو
روانہ ہو چکے ہیں۔ ابھی تک سعودی عرب میں 22 ہندوستان کے حاجیوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے رہیے گا۔ اور ابھی تک پوری دنیا سے 25,45,119 حاجی جو ہے وہ سعودی عرب پہ آ چکے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف اس وقت رونق ہی رونق ہے، تو دعا کیجئے کہ یہ رونق اور یہ منظر آپ کو بار بار دکھائے اور پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بار بار دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو یہ تھا حج ٹریننگ پارٹ 15، جس میں ہم نے بات کری کہ حج کے چوتھے دن میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کی باریکیاں کیا ہیں۔ اب ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ حج کے 5ویں دن کی، اور اس میں جو مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مینا سے عزیزیہ کیسے روانہ ہونا ہے۔ یہاں حاجی لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کو 70 کنکڑی لینی ہے مزدلفہ سے، تو اس وقت آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کیا میں نے بتایا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا 70 کنکڑی کا مطلب کیا تھا۔ دیکھیے، 10 ذی الحج کو آپ نے کنکڑی ماری 7، 11 ذی الحج کو آپ نے کنکڑی ماری 7 اور 7 اور 7 21، 12 ذی الحج کو آپ کنکڑی ماریں گے 7 7 7 21، یعنی 21 دونی 42 ہو گئے، 42 اور 7 49 ہو گئے۔ آپ کتنی بچی آپ کے پاس؟ 21 بچی۔ 21 میں نے اس لیے ایکسٹرا کروائی تھی کہ اگر آپ اپنی غلطی کی وجہ سے 13 ذی الحج کو مینا میں رکے تو آپ کو 21 کنکڑیوں کی اور ضرورت پڑے گی۔ تو آنے والا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل بٹن دبائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ حاجی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ۔